السلام علیکم. آج کے ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ اہم مسئلے اور ان کے حل. بچوں کے بہتر اور کامیاب مستقبل کے لیے علم، تعلیم و تربیت بہت ضروری ہے، اور اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے خوشبخش شجاعت صاحبہ کو مدعو کیا ہے، جو کہ پچھلے 26 سال سے اپنا تعلیمی ادارہ چلا رہی ہیں. ان کو ستارہ امتیاز اور تمغہ امتیاز بھی ملا ہے. اسی سلسلے میں سینیٹر بھی ہیں اور ایک بہترین استاد ہیں. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. عالیہ جی، آپ مجھے بتائیں گے کہ وہ بچپنا جو کہ آپ نے اپنے والدین کے ساتھ گھر میں گزارا، اس وقت کی تعلیم اور تربیت کیسی تھی آپ کی، اور اب کیا ہو گئی، وہ ہم بعد میں اپنے ٹاپک سے چلتے چلے جائیں گے. ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا، تم نے کیا مجھے یاد دلا دیا. اور تمہیں عجیب سی بات بتاؤں مسرت، کہ بچپن بھولتا نہیں، یاد رہتا ہے. اور اگر آپ کے بچپن کی کچھ خوشگوار باتیں ہوں وہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہتی ہیں. میں مختصراً بتاؤں گی کہ میرا بچپن بہت بھرپور تھا. ہم 5 بہن بھائی، امی ابا، اور ہماری کوئی سوشل لائف باہر کی نہیں تھی. ہماری والدہ نے 3 بہنیں ہم تھے، تو انہوں نے ایک طریقہ یہ رکھا تھا کہ ہم نہ کسی کے گھر جا کے رات گزار سکتے ہیں، نہ ہم کسی دوست کے گھر جہاں جن کے بھائی ہیں ہم ان کے گھر جا سکتے ہیں. ہاں، وہ ہمیشہ کسی نہ کسی بچی کو ہمارے گھر بلا لیتی تھیں. تو ہم 3 نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ 4-5 بہنیں ٹائپ لوگ ہوتے تھے. ایک تو یہ گھر میں بڑا خوبصورت ماحول، کتابیں تھیں، چڑیاں تھیں جو امی کو بہت پسند تھیں، پودے تھے جو انہیں بہت پسند تھے. اور ہمارے والد کیونکہ علی گڑھ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل تھے، انہوں نے AA کیا تھا، تو ان کو اپنا وہ تمام زمانے طالب علمی اور وہ سب ساتھ لے کر آئے تھے نا وہاں سے، اپنا جو میراث، وہ تو ایسا اس وقت تھا کہ وہ ہمارے ذہنوں میں منتقل کرنا چاہتے تھے. تو وہ ہسٹری پہ ہم سے بہت بات کرتے تھے، ہسٹری پہ. پھر وہ بہت اچھے خطاط تھے، بہت اچھے ڈبیٹر رہ چکے تھے. اور تم سوچو کہ میں اگر بچپن کا اپنا گھر یاد کروں تو ہمارے گھر میں کوئی فینسی چیز نہیں تھی. بخدا ہمارے پاس کوئی کرسٹل کا پیس یا کوئی بڑا حسین سا لیمپ، یا میں یہ یاد کروں کہ کوئی بہت خوبصورت سا ڈیکوریشن پیس. ہمارے ہاں جو ڈیکوریشن تھا، کتابیں تھیں ڈیکوریشن میں، اور ہمارے ہاں وہ جیتے ہوئے کپ تھے جو ہم 5 بہن بھائی جیت کے لے کر آتے تھے. وہ ایک ڈیکوریشن تھا ہمارا. اور اسی وجہ سے جب میری شادی ہوئی تو وہ جو کپ تھے میرے، وہ بڑے بڑے انہیں ٹوکروں میں رکھ کے خوبصورتی سے سجا کے میرے والد نے میرا پہلا جہیز میرے سسرال بھیجا تھا. وہ میرا ڈیکوریشن. تو وہ ہمارا تعلیمی سا ماحول تھا، لیکن ہم نے بہت انجوائے کیا. بخدا میں حیران ہوتی ہوں کہ اس وقت جب محرم آتا تھا تو ترابی صاحب کو سننا ہمارے لیے اتنا ایسا تھا جیسے ہم کسی استاد کو سن رہے ہیں. ہمارے والد کہتے تھے ان سے زیر زبر سیکھو، ان سے سیکھو کہ شعر کہاں پڑھا جاتا ہے، یہ بہت بڑے اوریٹر ہیں، ان سے بات کرنا سیکھو. تو اس ماحول میں ہماری تربیت ہوئی. اور ہمارے ہاں ایک آنا لائبریری ہوا کرتی تھی اس زمانے میں. تو ہمارے بچپن میں، اب تم نے مجھے یاد دلا دی ایسی چیز کہ تمہارا پورا پروگرام میرے بچپن پہ میں گزار سکتی ہوں. بہت آپ آرام سے سب کچھ بتائیے. تو آنا لائبریری اس زمانے میں تھی. تو ہمارے یہاں جب سودا سلف آتا تھا تو اس میں وہ ایک کتاب آنا لائبریری سے آتی تھی، یعنی دن بھر آپ وہ کتاب پڑھیں اور واپس کریں تو ایک آنا دینا ہوتا تھا. تو ہم 5 بہن بھائی تھے، وہ جلدی جلدی سب کو پڑھنا ہے نا، ایک آنا بہت ہوتا تھا اس زمانے میں. تو میں تمہیں حیرت انگیز بات بتاؤں مسرت، کہ جو بڑے بہن بھائی کتابیں لاتے تھے نا، تو اب میں چھوٹی تھی، تو میں 3 بھائی بہن بڑے تھے. اب جب انہوں نے پڑھ لی نا تو میں نے بھی پڑھ لی. تو میں نے منٹو کو اور عصمت چغتائی کو اس زمانے میں، اور عظیم بیگ چغتائی، ان سب کو اس عمر میں پڑھ لیا جب وہ میری سمجھ میں ہی نہیں آئے. جب میں BA میں آئی اور میں نے انہیں دوبارہ پڑھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ میں نے کیا پڑھ لیا تھا جو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو میرے والدین نے کبھی منع نہیں کیا کہ یہ تمہاری عمر نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں نا یہ کتاب نہیں پڑھو، تمہاری عمر نہیں ہے، وہ نہیں پڑھو، وہ نہیں ہے. نہیں، ایسا کچھ نہیں. اور ہمارے گھر میں جو دیواریں تھیں اس پہ جو تصویریں آویزاں تھیں، وہ تصویریں میرے والد کی تحریک پاکستان کی تصویریں جس میں انہوں نے حصہ لیا تھا. اور بڑے فخر سے بتاتے تھے دیکھو یہ تصویر جو ہے اس میں جیل میں بیٹھا ہوں، میں تحریک پاکستان میں جیل گیا تھا.
پھر انہیں فخر ہوتا تھا، ہمیں بتاتے تھے کہ علی گڑھ یونیورسٹی میں جب قائد اعظم محمد علی جناح آئے تو ہم تمام لڑکوں نے ان کی بگی سے گھوڑے ہٹا دیے تھے اور ہم نے ان کی بگی کھینچی تھی. آپ اس زمانے کے لوگوں کا فخر تو دیکھو، ان کی سوچ دیکھیں، وہ چیزیں وہ ہمیں منتقل کرتے رہے. تو بچپن بڑا میرا بھرپور، 3 بڑے بہن بھائی، ان کی میں بے تحاشا سمجھ لو کہ محبت بھری بہن، بہت چہیتی، بہت شریر. اور میں کوئی اتنی فرسٹ کلاس اسٹوڈنٹ تو نہیں تھی، لیکن پھر مجھے اسکول بہت اچھا ملا. گورنمنٹ اسکول تھا، ہم 3 بہنیں ایک ہی اسکول میں چلی گئے. گرلز اسکول تھا وہ، فاطمہ جناح گرلز اسکول، جو شہزاد رائے نے اب گود لے لیا ہے. 10-12 روپے فیس تھی. جب میں داخل ہوئی تو بڑی خوشی ہوئی گھر میں کہ 2 بہنوں کی وجہ سے میں فری ہو گئی. تو میں نے فری تعلیم حاصل کی پوری. کتابیں جو ان کی ہوتی تھیں، ربڑ سے نام ہٹایا ان کا، اپنا نام لکھ دیا. میں بڑی خوش ہوئی مسرت جب میرا قد ان دونوں سے لمبا ہو گیا کہ مجھے پرانا یونیفارم نہیں پہننا پڑے. مینس کہ ہم جاتے تھے، تقریریں کر رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، ہمیں کبھی یہ احساس نہیں تھا کہ ہمارا کون سا دوپٹہ پرانا پہنا ہے، کون سا کپڑا ہم نے دھو کے پہن لیا ہے. بس یہ خیال ہوتا تھا وہاں جا کے بولنا کیا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، بات کیا کرنا ہے، اور وہاں ہمیں کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. سو عجب طرح کی ان کہی تہذیب و تربیت تھی میرے ماحول میں. میری امی کی تہذیب و تربیت جو وہ لے کر آئی تھیں اپنے ساتھ ہجرت میں بتا ہی نہیں سکتی. وہ ایک صوفی منش بزرگ خاتون تھیں، اور جب میں انہیں یاد کرتی ہوں تو مجھے ایک دیالو عورت، دینے والی خاتون، جو نا جن کے ہاتھ دے رہے ہوں بس، کہ بس دیتے رہو، بخشتے رہو، جو ہے تمہارے پاس دوسروں کے پاس جائے. فارسی انہوں نے بہت پڑھائی، اور ہمارے اسکول میں بھی فارسی تھی. گریڈ 7 تک ہمارے یہاں فارسی کمپلسری تھی. تو ہم نے اس سے گورنمنٹ اسکول، گورنمنٹ اسکول، اور اس میں اتنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز تھیں، ڈبیٹ تو بیت بازی تو بزم ادب تو مطلب کیا نہیں تھا، ڈرامہ، ایوری تھنگ. آپ نے بتایا کہ آپ کے اسکول کی فیس 12.5 روپے تھی، اور آپ تو فری کی بچی تھی نا، اسٹوڈنٹ. دیر از اے بگ گیپ ناؤ. آپ کا بھی ایک 26 سال سے آپ ایک تعلیمی ادارہ چلا رہی ہیں. کیا فرق آ گیا ہے؟ اور یہ جو گیپ ہے ایجوکیشن میں، وہ گورنمنٹ اسکول تو وہ رہ ہی نہیں گئے، اور جو پرائیویٹ اسکول ہیں وہ بہت سے لوگوں کے دسترس سے بہت اوپر ہے. تو ویئر ڈو یو سی وی ہیو گون رانگ؟ کہاں پہ غلطی ہو گئی؟ دیکھو مسرت، اتنا بڑا ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے کہ اگر اس کے اوپر ہم بات کرنا شروع کریں گے تو رات دن ختم ہو جائیں تو ہمیں اس کا سرا نہیں ملے گا. یعنی ایک لا ینحل مسئلہ ہوتا چلا جا رہا ہے ہمارے ملک کا. لیکن یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ لوگوں نے تعلیم اور علم کا فرق سمجھنا چھوڑ دیا ہے. ہم جب اسکولوں میں تھے، ہم جب یونیورسٹی میں تھے، تو ہمارے جو استاد تھے وہ ہمیں علم دے رہے تھے، اور گھر میں ہماری تربیت ہو رہی تھی. تو تعلیم اور تربیت ہم بچپن سے سنتے آئے، تعلیم اور تربیت، اور یہ تعلیم اور تربیت ہی انسان کو لے کے آگے بڑھتی ہے. گورنمنٹ اسکول تو سیاست کی نظر ہو گئے نا. سیاسی جو گہما گہمی اور اندرونی خلفشار تھے، انہوں نے ہمارے، سیدھی بات ہے، اور خاص طور سے کراچی کی میں بات کروں گی، اس وقت بھی پنجاب میں اور شاید خیبر پختونخوا میں جو ریشو ہے، جو آپ کی لٹریسی ریٹ ہے، اور وہ ہم سے بہت اوپر ہے. خاص طور سے سندھ میں تعلیمی معیار جو ہے وہ بالکل جسے کہتے ہیں گڑھے میں جا کے گر گیا ہے. کیونکہ ہوا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کلچر و تہذیب ہے، ساری دنیا میں آپ دیکھیں بڑے شہروں سے وہ اوپر سے نیچے کی طرف، پانی اوپر سے نیچے جاتا ہے نا، اوپر سے جاتا ہے، وہ جاتا ہے دیہی علاقوں کی طرف. ہمارے ہاں مشکل یہ ہوئی ہے کہ دیہی علاقوں کا کلچر ہمارے شہری علاقوں میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہوا یہ ہے کہ ہمارا جو تعلیمی سسٹم ہے، جس کو تم 2 حصوں میں بانٹ کے بات کر رہی ہو، گورنمنٹ سسٹم اور پرائیویٹ، ساری دنیا میں ہے. یہ ساری دنیا میں پرائیویٹ اسکول مہنگے ہیں، اور گورنمنٹ اسکول نارمل ان کی فیس ہوتی ہے یا ہوتی ہی نہیں ہے. لیکن پھر وہاں ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں اور ان کا معیار ایک ہوتا ہے. آپ نے بات کی گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکول کی، تو اس میں تعلیمی فرق بھی ہے بہت بڑا، اور پرائیویٹ اسکولوں میں مہنگی ہی پڑھائی ہوتی ہے.
یہ بات بھی لوگوں کے ذہن میں آنا چاہیے کہ پرائیویٹ اسکول مہنگے ہی ہوتے ہیں اور اپنی فیسلٹیز کے حساب سے مہنگے ہوتے ہیں. یعنی اگر میں ایک پرائیویٹ اسکول چلا رہی ہوں اور میں وہاں جتنی فیسلٹیز دے رہی ہوں اس کے حساب سے میں فیس لوں گی. لیکن ایک پرائیویٹ اسکول اگر بہت اعلیٰ قسم کی فیسلٹیز دے رہا ہے کہ اپنے بچوں کو باہر لے کے جا رہا ہے ایکسکرشن پہ اور بہت کچھ, تو پھر ان کی فیس بھی زیادہ ہوتی ہے. اور ساری دنیا میں ہوتی ہے. آپ چاہے یورپ میں چل جائیں, امریکہ میں چلے جائیں, لوگ وہاں پرائیویٹ اسکول میں پڑھانے میں ان کی زندگی کے ساری کمائی ختم ہو جاتی ہے. معیار بھی تو فرق. اچھا, معیار کیوں فرق ہے؟ ہمارے ہاں تعلیم بھی سیاست کی نظر ہے. ہمارے ہاں بھی تعلیم جو ہے منسٹر آف ایجوکیشن چلاتا ہے, جو وزیر تعلیم نہیں ہوتا, وہ زیر تعلیم ہوتا ہے. سوری ٹو سے, آئی ایم سوری ٹو سے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تعلیم کو جب آپ پرائرٹی پہ نہیں رکھیں گے, کسی بھی ملک, کسی بھی شہر, کسی بھی گھر میں اگر آپ تعلیم کو نہیں پرائرٹی پہ رکھیں گے تو پھر وہ کہاں جائے گی. تو ہمارے یہاں دیکھا جائے تو ملک میں تعلیم کی پرائرٹی کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے. اب دوسری بات پہ آ جائیں. دیکھیے فرق کہاں آ گیا ہے, ہمارے پورے ماحول میں آ گیا ہے. آپ چاہے پرائیویٹ اسکول کی بات کریں, چاہے آپ گورنمنٹ اسکول کی بات کریں, صرف کتاب ہی تعلیم نہیں ہے, اس کے ساتھ آپ کی تربیت بھی ضروری ہے. تو وہ تربیت جو ہے وہ بالکل ہی اب 0 پوائنٹ پہ ہے, کیونکہ پیرنٹس نے بھی یہ کیا ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں کے پیرنٹ جو اتنی ساری فیس دیتے ہیں, ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ بھئی یہ ساری ذمہ داری جو ہے یہ اسکول کی ہے. بچہ صحیح بولے, بچہ بات صحیح کرے, بچہ تمیز میں آئے, یہ اسکول کی ذمہ داری ہے, ماں باپ کی نہیں ہے. تو ایک طرح سے انہوں نے اپنا بوجھ جو ہے وہ ٹیچرز پہ ڈال دیا. اور گورنمنٹ اسکولوں میں تو فیسلٹیز ہی نہیں ہے کوئی. جس طرح ایک عام آدمی کو یہاں ٹرانسپورٹ نہیں مل رہی ہے, پانی نہیں مل رہا صاف پینے کا, اسی طرح عام گورنمنٹ اسکولوں میں فرنیچر ہے تو بچہ نہیں ہے, بچہ ہے تو کتابیں نہیں ہیں, کتابیں ہیں تو ٹیچر نہیں ہیں. یہ گورنمنٹ اسکولوں کا حال ہے. تو میں نے گورنمنٹ اسکول میں پڑھا, میں آپ کو بتا رہی ہوں, وہاں لائنیں لگی ہوتی تھیں, اس گورنمنٹ اسکول میں داخلہ نہیں ملتا تھا. کیا زبردست اسکول ہوتے تھے اس زمانے میں, سندھ مدرسۃ الاسلام, اس کے اندر جتنے اسکول تھے کمال. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم نے اپنی پرائرٹی ختم کر دی اور جو ہمارا جو سیاسی کلچر ہے اس میں وہ سسٹم ہی ختم کرنے کی کوشش کی گئی, تو پھر کمرشلائزیشن آ گیا, پیسہ آ گیا. تعلیم تو پیسے سے کبھی بھی نہیں خریدی جانا چاہیے, لیکن اب صرف تعلیمی نظام میں بھی پیسہ ہے. اور وہاں بھی میں کہوں گی, اور گورنمنٹ اسکولوں میں بھی, کہ پیرنٹس کو صرف بچے کے فرسٹ اور سیکنڈ آنے کی فکر ہوتی ہے. یہ فرسٹ آ رہا ہے, سیکنڈ آ رہا ہے, تھرڈ آ رہا ہے, اس کا A+ آ رہا ہے, اس کا B+ آ رہا ہے. بچے کی نشو و نما ذہنی, اس کی ذہنی تربیت, اس کا کیریکٹر بلڈنگ, کردار سازی جس کو کہتے ہیں, اور اس کی پوری شخصیت سازی, اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے. میری نگاہ میں وہ زیادہ ہے. علیمہ جی, بچوں کو بہت چھوٹی عمر میں ان کو ایڈمیشن کرا دیا جاتا ہے. مطلب 2.5 سال کا بچہ اسکول جا رہا ہے, یا ابھی وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو اس کو فلاں اسکول میں اس کا نام لکھوا دیا جاتا ہے. مطلب اٹس ناٹ فیئر آن چلڈرن. نہیں, مسرت یہاں تھوڑا سا میرا اختلاف ہے تم سے, اور وہ اس طرح کہ یہ جو بچے پیدا نہیں ہوئے اسکولوں میں, تو وہ تو ان اسکولوں میں جہاں بہت مہنگی فیس ہے اور لائنیں لگی ہیں, تو وہ وہاں کے معاملات ہیں, وہ الگ ہیں. لیکن جو تم نے کہا نا 2.5 سال کا بچہ, میں ایز اے اسکول پرنسپل میں یہ جانتی ہوں کہ اگر آپ جتنی جلدی بچے کو ایک سسٹم میں لے کر آتے ہیں, بچہ اتنی ہی جلدی اس سسٹم میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. 2.5 سال کا بچہ اسکول میں جلدی ایڈجسٹ ہوتا ہے بنسبت 5 سال کے بچے کے. 5 سال کی عمر کا بچہ جب اسکول آتا ہے تو وہ ایک خاص اس کا مائنڈ سیٹ بن چکا ہوتا ہے. 2.5 سال کا بچہ اسکول آتے ہی اس سسٹم میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. نرسری کا بچہ KG تک اتنا ایڈجسٹ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اس میں ہاتھ میں پینسل لے کے وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے. جی, ان کے مطلب ان کے اوپر بوجھ نہیں آ جاتا یہ چیزیں جو مطلب 2.5 سال کی عمر میں اگر فرض کریں اسکول میں داخل کر دیا, تو پھر ماں باپ جو ہیں وہ تربیت والا ٹائم جو ہے, جو ہمارے مذہب کے حساب سے تو ایک بڑا لمبا ٹائم ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اتنے سال تک ماں باپ کے آغوش میں یا ان کے سائے میں پلے بڑھے. مسرت 2.5 سال کی عمر میں تو ماں دودھ پلانا بھی چھوڑنا چاہیے اسے.
تو بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ماں کی آغوش و تربیت تو لحد تک جاری رہتی ہے، مہد سے لحد تک، گود گہوارے سے لے کے قبر تک ماں کی وہ تربیت، ماں اس سے ہاتھ اٹھا نہیں سکتی، لیکن وہ تربیت صرف 2 یا 2.5 سال کی عمر میں نہیں ہوتی، وہ تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس وقت ماں کو اس کی تربیت میں اپنا پورا وقت دینا ہوتا ہے۔ اب مثلا تم نے یہ بات چھیڑ دی ہے تو میں تمہیں بتاؤں کہ بچوں کی جو تعلیم و تربیت کی ہم بات کر رہے ہیں، اور ان کو اسکولنگ اور گورنمنٹ اسکول، ان سب سے کہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں پڑتا۔ آپ گھر میں انہیں کیا بتا رہے ہیں، آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے، آپ نے انہیں کیا سکھایا ہے، آپ کی کیا تربیت ہے، آپ کتنا ٹائم دے رہے ہیں۔ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے معاشرے کی ماں کھو گئی ہے، اب وہ کن دکھوں میں کھو گئی، مجھے کبھی یہ بھی احساس ہوتا ہے۔ رات بھر لائٹ نہیں تھی، بجلی نہیں ہے، صبح اسے بچوں کو اسکول بھی بھیجنا ہے، صبح اٹھ کے میں نل کھولتی ہے تو اس میں پانی نہیں ہے۔ مسائل بہت مختلف طریقے کے ہیں، میں ان کی بات کر رہی ہوں جو مسئلوں میں گھرے ہوئے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہی جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں دی ہوئی ہیں، اس کے باوجود وہ رونا روتے ہیں اور پاکستان کے بارے میں اور ماحول کے بارے میں بولتے ہیں۔ ان کو تو حق ہی نہیں ہے یہ بات کہنے کا، بیکاز دے آر انجوائنگ دیئر لائف۔ لیکن جن لوگوں کے پاس مسائل ہیں نا، وہ لوگ ہیں جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں۔ مڈل کلاس پھنس چکی ہے اس وقت بیچ میں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کسی بھی قوم کو اگر ختم کرنا ہے نا، اس کی مڈل کلاس کو ختم کر دو۔ مڈل کلاس کلچر، تہذیب اور تربیت کا ایک مجموعہ ہوتی ہے۔ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، ان کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے، لیکن وہ بھرے پورے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس علم ہوتا ہے، ان کی تہذیب ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ ہوا ہے مڈل کلاس بیچ میں دب گئی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے جو بچے ہیں ان کی مائیں ان مسائل کا شکار ہونے کے بعد وہ سب کچھ منتقل نہیں کر پا رہی بچوں میں جو انہیں منتقل کرنا چاہیے۔ اب مثلاً میری امی کے پاس کون سا اتنا مال و متا تھا، ٹھیک ہے نا، ہم تو ہجرت کر کے آئے ہوئے لوگ تھے، 5 بہن بھائی تھے ہم، تو ان کے پاس بھی مسائل بہت تھے، لیکن یا تو ہم مسائل کا رونا رو لیں اور یا پھر اس سے ہم حل نکالیں، چیلنج قبول کریں۔ انہوں نے ہمیں پڑھایا بھی، لکھایا بھی۔ یقین کرو میں ڈیبیٹ کرنے جاتی تھی تو میری والدہ مجھ سے کہتی تھیں، دیکھو اس ٹاپک پہ اگر تم فارسی کا یہ شعر پڑھ دو گی نا تو تمہاری بات میں اور دلیل میں وزن آ جائے گا۔ پھر وہ کوئی یونیورسٹی کی تعلیم یافتہ نہیں تھی، لیکن کتابیں پڑھتی تھیں، بہت کچھ انہوں نے علم حاصل کیا تھا قرآن حکیم سے۔ سو ہماری جو مائیں ہیں ان کو اپنا ٹائم دینے کی ضرورت ہے، یہ سوچے بغیر کہ مسئلہ کیا ہے۔ مسائل ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں، لیکن آپ کو بچے کے، اب جیسے آپ نے کہا تھا 2 سال 2.5 سال کا بچہ، 2-2.5 سال کے بچے کا مسئلہ کچھ اور ہے، 7 سال کے بچے کا کچھ اور ہے، اور مسرت ٹین ایج کے بچے کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ اگر آپ مجھ سے یہ بھی پوچھیں کہ ہم آج کہاں اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، میں تو اپنا اسکول رن کرتی ہوں، تو میں نے کوئی تقریباً 26 سال سے اسکول رن کر رہی ہوں، میں نے وہ مسائل 4-5 سال پہلے تک کبھی محسوس نہیں کیے تھے جو میں آج محسوس کر رہی ہوں۔ تو اتنا ڈفرینس آ چکا ہے بہت بڑا بچوں کے اندر، اور کیا اس میں ٹیچرز کا رول نہیں ہوتا کہ وہ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہی ہیں، یا جیسے محسوس کریں وہ اس کو اس کا حل ڈھونڈیں؟ یہ ایک ٹرائنگل ہے، اسٹوڈنٹس، پیرنٹس اینڈ ٹیچرس، اس کے تینوں زاویے برابر ہونا چاہیے۔ یہ ایک مثلث ہے، اور جہاں زاویہ بگڑتا ہے وہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ٹیچر آئیڈینٹیفائی کرے تو پیرنٹس کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ مثلاً اگر ہم کہیں کہ بچے نے یہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے میں یہ خرابی جا رہی ہے، وہ آئیں اور آ کے گفتگو کریں، بات کریں۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اب جو پیرنٹس ہیں وہ ہائیڈ آؤٹس میں چلے گئے، وہ ایک ریت میں منہ ڈال کے چاہتے ہیں کہ طوفان گزر جائے۔ طوفان نہیں گزرے گا۔ یہ کہنا کہ نہیں میرا بچہ غلط نہیں ہے، باقی بچوں نے اسے غلط کر دیا ہے، ٹھیک ہے آج وہ اس جگہ غلط ہے، کل وہ کسی اور ماحول میں جائے گا تو وہاں کچھ اور لوگ ملیں گے، تو اسے آپ یہ سکھائیے کہ تم کیا ہو، تمہیں کہاں تک جانا چاہیے اور کہاں تک تمہاری حد ہے، دیکھو یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ وہ ایک بڑی اچھی مثال ہے نا کہ ایک وقت میں بہت عقل مند تھا تو میں چاہتا تھا میں دنیا بدل دوں، رومی نے کہا ہے، لیکن ایک وقت یہ آیا ہے مجھ پر، میں اتنا ذہین ہو گیا ہوں
کہ میں اپنے آپ کو بدل دوں. ٹھیک ہے نا. تو وہ ماں باپ سکھائیں, تو ماں باپ وہ حوصلہ دیں کہ ٹھیک ہے کوئی بچہ ہے, وہ مثلاً چھوٹی سی بات ہے, مجھے یاد آتا ہے میرے والد کہتے تھے بھائی ساری دنیا سگریٹ پیے پر تمہیں نہیں پینا ہے, تم میرے بیٹے ہو, تمہیں میرا ماحول ہے نہیں پینا ہے. لیکن یہ سکھا کے بھیجنا چاہیے بچے کو کہ ماحول تو ہر جگہ آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ملے گا, کہیں کوئی آپ کو نیک فرشتے نہیں ملیں گے. آپ جہاں بچے کو بھیج رہے ہیں وہاں چیلنجز ملیں گے. آج اسکول میں ٹیچر دیکھ رہی ہے, کالج میں جا کے ماحول بالکل بدلے گا, اور یونیورسٹی میں بالکل, پھر وہ کہیں باہر بھی پڑھنے جا رہے ہیں بچے, بہت کچھ ہے. تو ماں باپ کی تربیت بچے کے ساتھ ساتھ جاتی ہے. تو جہاں ذمہ داری ٹیچرز پہ آتی ہے, حالانکہ میں نے بہت سے ایسے اسکول بھی دیکھے, کیونکہ میں تو روم اراؤنڈ کرتی ہوں, انہوں نے, میں نام نہیں لوں گی, انہوں نے مجھ سے کہا کہ وی آر اونلی دا ٹیچرز, وی آر ناٹ دا مدرس. ہم ماں تھوڑی ہیں جو ان کو تربیت کریں, ہم تو ٹیچر ہیں, ہمیں یہ سائنس کی بک دی گئی ہے, ہم نے یہ پڑھانا ہے, ہم نے یہ پڑھانا ہے. دیکھیں کتنا فرق ہے استاد کی, پہلے تو استاد کی تربیت, تو وہاں بھی استاد کے پاس بچے کو ڈال کے کہتے تھے کہ جی ہڈی میری ہے بوٹی تمہاری ہے, مارو انہیں. پھر وہ بچے استادوں کے جوتے ٹھیک کرتے تھے, سیدھے کرتے تھے. میں تمہیں چھوٹی سی مثال دوں, میرے اسکول میں بچوں کے جو شوز تھے وہ ہر وقت ٹیچرز لکھ کے بھیجتی تھیں کہ وائٹ پالش کروا دیں. میں نے ایک دن کہا کہ اچھا چلو ان سب کو تم گرین ایریا میں بھیجو. میں نے وہاں براؤن اپنا کاغذ بچھایا, میں اپنے شوز بھی لے کے گئی, اور میں نے کہا جن جن بچوں کے جوتے گندے ہیں ان کو کہو کہ میڈم بلا رہی ہیں, اور میں انہیں آج شوز پالش کرنا سکھاؤں گی. میں پالش لے کے گئی, اور میں نے کہا دیکھو, میں نے ان سے یہ نہیں کہا تمہارے جوتے گندے ہیں, میں نے یہ کہا کہ دیکھو آج ہم پالش کرنا سیکھیں گے, اور اسٹروک ایسے لگاتے ہیں, ایسے نہیں لگاتے. پھر میں کہنے سوکھنے رکھو, ہم ایک قومی ترانہ گائیں گے, اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیسے چمچ. میں نے ان سے پھر کہا کہ اب وعدہ کرو مجھ سے کہ تم کبھی بھی جوتے نہ گھر میں نوکر سے پالش کراؤ گے, نہ ماں امی سے, خود کرو گے پالش. اور بچے جب اپنی میڈم سے, اپنی پرنسپل سے وعدہ کرتے ہیں نا, وہ اس کو فالو کرتے ہیں. میرے پاس کچھ دن کے بعد ایک بچے کی دادی آئیں, انہوں نے کہا کہ خوش بخت, میں نے تو آپ کو دیکھ کر آپ کے اسکول میں ڈالا, میرا بچہ اتنا لاڈلا ہے, پتہ نہیں 10 سال بعد پیدا ہوا ہے میرا پوتا, تو آپ نے اس سے جوتے پالش کروائے, اور اب وہ بیٹھ کے اپنے جوتے پالش کر رہے ہیں. تو میں نے کہا ہاں میں نے کروائے ہیں. تو کہنے لگی نہیں, اس کے اوپر تو ہم نے 2 نوکر رکھے. میں نے انہیں بٹھایا, انہیں چائے پلائی, اور ان کے 1 گھنٹے کاؤنسلنگ کی. میں نے ان سے کہا دیکھیے آج تو میں نے گریڈ 3 کا بچہ ہے نا, اس کے جوتے پالش کرائیں, ہو سکتا ہے گریڈ 8 میں آئے تو میں کہوں اپنے استاد کے ذرا جوتے پالش کر کے تو دو, ٹھیک ہے نا. تو اگر پھر اس تہذیب کو آپ اپنا سکتی ہیں تو آپ میرے اسکول میں رکھیں. وہ بچہ میرے پاس سے میٹرک کر کے گیا, بہت پیارا بچہ, اور وہ دادی بھی سمجھ گئیں. لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں اپنی مینٹالٹی کو چینج کرنا ہوگا. نہ ساری ذمہ داری ٹیچرز کی ہے, نہ ساری ذمہ داری اسکول کی ہے, نہ ساری ذمہ داری پیرنٹس کی ہے. یہ ایک کمبینیشن ہونا چاہیے, اور پیرنٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. ٹیچرز کو بچوں کے اوپر, دیکھیں ہم سے ہماری امی کہتی تھیں کہ دیکھو اپنی صلاحیت کو یا تو بچہ خود پہچان لیتا ہے, وہ کوئی بہت ہی اعلیٰ و عرفہ بچہ ہوتا ہے کہ بھئی میں تو بڑا اچھا بولتا ہوں, میں تو بڑا اچھا لکھتا ہوں, میں بڑا اچھا آرٹسٹ ہوں, یا ماں باپ پہچان لیتے ہیں میرا تو بچہ آرٹسٹ ہے, رائٹر ہے, پینٹر ہے, یا پھر ٹیچر کہتی ہے کہ اس کے اندر دیکھیں نا. تو جیسے ہم بلا کے کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کا بچہ A+ تو نہیں لا سکتا, مت آپ اس کو پریشرائز مت کریں, کیونکہ اس کے اندر وہ پیالہ جتنا ہے نا اتنی صلاحیت ہے. وہ A+ والا بچہ نہیں ہے, پر کیا زبردست پینٹنگ کرتا ہے, اس کی اسٹیٹکس بہت اچھی ہیں. لیکن مسرت سارا مجھے افسوس ہی ہوتا ہے, ماں باپ نے بچوں کی اسکلس پہ توجہ دینا بند کر دیا. ان کی اندر جو ایک صلاحیت ہوتی ہے جو ہر بچے میں ہوتی ہے, بھئی صلاحیت پہ تو زور دے دو کہ بھئی ان کو کتابیں پڑھنا ہے, ان کو پینٹنگ کرنا ہے. کوئی بچہ اچھا بول رہا ہے تو اسے ڈیبیٹ میں ڈالو, کوئی اچھا گا رہا ہے تو اسے گانے دو, کوئی میوزک بجا رہا ہے اسے میوزک بجانے دو. نہیں تم پڑھو اور A+ لے آؤ. یہ جو ہمارے ہاں ایک مینٹالٹی آ گئی ہے کہ ہر بچہ A+ لائے, کیونکہ اگر وہ نہیں لائے گا اچھی جاب نہیں ملے گی, اچھے پھر اچھے پیکیج نہیں پیسے ملے گا, نہیں ملیں گے. تو ریسرچ ختم ہو گئی, کیونکہ یا پہلے کہتے تھے ڈاکٹر انجینئر بن جاؤ, وہ ریسرچ کا کام ہے. لیکن جو بچہ جس صلاحیت کا مالک ہے, آج تو دنیا کھلی پڑی ہے نا, اسے یہ بتائیں کہ تم کریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے نا ہمارے یہاں آج کل. اور آج کا بچہ جو ہے, جو زمانہ تھا رٹافیکیشن کا, وہ اس سے اتنا آگے نکل گیا ہے کہ چیٹ GPT پہ جا کے وہ سارا کچھ لکھ سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں
علیمہ جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے بھائی، ابھی تو آپ کدھر ہیں؟ آپ کہاں، ہم کہاں رہ گئے؟ ہم کہاں رہ گئے؟ کیا علیمہ جی جو کنونشنل ایجوکیشن سسٹم تھا وہ بھی بدلتا چلا جا رہا ہے. تو بالکل. آپ اپنے تجربے سے یا آپ اپنے اسکول کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ کہاں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو کہ جو چینجز ہیں، یعنی آپ ہی سے میں بات کر رہی تھی اور آپ نے بتایا بھی کہ کتنے ہی اسکول ایسے ہیں دنیا بھر میں، اتنے ممالک ہیں جہاں پہ کتابیں ختم ہو گئی ہیں. آپ جائیں جاپان میں 5 سال کی عمر تک بچے کو صرف ایتھکس سکھائی جاتی ہے، مورلس. آپ دیکھیں نا، آپ جاپانی کے سامنے کتنا جھکیں گے، آپ کی کمر میں درد ہو جائے گا، لیکن وہ جھکتا رہے گا کیونکہ اسے جھکنا، اس کو ہمبلنس سکھائی گئی ہے، اور وہ قوم پھر کہاں پہنچ گئی ہے. تو ہمارے ہاں جو ایتھکس ہیں، اخلاقیات ہیں، جو ہمارے دین کا، ہماری تعلیم کا بیسک جزو ہے، وہ دوسرے لوگ سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو، ہم نہیں سکھا رہے. ہم تو بس اے اور ایپل پہلے سکھانا ہے بچے کو. ماں باپ آتے ہی پوچھتے ہیں بچہ میرا انگلش کب بولے گا. خود نہیں بول رہے ہیں لیکن بچہ انگلش کب بولے گا. تو مینس کہ ہم زبانوں میں اپنے آپ کو نا، ٹھیک ہے زبان بولیں، انگلش بولیں، سب کچھ حاصل کریں، لیکن یہ جو آپ نے بات کی نا کتابوں کی، بہت سارے ممالک ہیں جو بغیر کتابوں کے بھی بچوں کو پڑھا رہے ہیں. لیکن ایک تو ٹیچر اتنی قابل ہو، استاد اتنا قابل ہو، اگر وہ بھی اسی ماحول کا پڑھا لکھا ہے تو اس کی کیا قابلیت ہو. مجھے اجازت دی جائے تو میں تو گریڈ 1 اور 2 تک تو کوئی کتاب استعمال نہ کروں، کوئی کاغذ، ایک بلیک بورڈ، ایک اس کا مارکر، بچہ اور ایک استاد. یہ ہے اسکول، ہونا بھی یہ چاہیے. لیکن جو معاشرہ ہوتا ہے، ماحول ہوتا ہے، اس کے مطابق آپ کو چلنا ہوتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں یہ بچے ہم سے بہت آگے ہیں. دیکھیں ہم سے 50 سال آگے ہیں. ہم ان کے ساتھ نہیں دوڑ پاتے ہیں تو ان کو پیچھے کھینچتے ہیں اور ان کی برائیاں کرتے ہیں. میں ان بچوں سے مایوس نہیں ہوں. میں سمجھتی ہوں یہ بچے بہت زبردست ہیں. ہم ان کی اسٹیٹکس کو ڈیولپ نہیں ہونے دے رہے ہیں. سب سے بڑی چیز تو جمالیاتی ذوق ہے، یعنی ایک موسیقی ہو، پینٹنگ ہو، بچہ بول رہا ہے، گا رہا ہے، نظم پڑھ رہا ہے، نعت پڑھ رہا ہے، انگلش میں بول رہا ہے، اردو میں بول رہا ہے. زبانوں میں نہ بچوں کو پھنسائیں، بولنے دیں، لیکن ان کو اچھا بولنے کا طریقہ سکھائیں. تو ہمارے ہاں یہ کچھ چیزیں ہیں جو بہت پیچھے چلی گئیں، جو پہلے تھیں، اور اس پہ اسکول بھی توجہ نہیں دے رہے ہیں. بالکل میں کہتی ہوں اسکولوں میں اس پہ توجہ نہیں ہے. اسکولوں میں کیوں نہیں سکھایا جاتا ہے کہ آپ کی نشست کیسی ہونا چاہیے. آپ جب بات کریں تو آپ کس طرح اپنی بات میں وزن ڈالیں، یہ کیوں نہیں سکھائیں؟ ٹیچرز کو سکھانا چاہیے. بالکل میں اس بات کو آپ کی حق بجانب سمجھتی ہوں کہ اسکول میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ایسی ہونا چاہیے جس سے بچے کی کردار سازی ہو. جو تربیت ماں کرتی ہے وہ ماں کا کام ہے. جو تربیت ٹیچر کرتی ہے وہ اپنی نشست و برخاست تو پہلے ٹھیک کرے. دیکھیں نا، اگر ٹیچر ہی کا ٹائر ٹھیک نہیں ہے، ٹیچر ہی جو پہن کے آ رہی ہے، یعنی میں تو بچیوں سے یہ تک کہتی ہوں کہ جب آپ دوپٹہ اوڑھیں تو آپ کا پیچھے سے آنچل برابر ہونا چاہیے. یہ میری امی نے سکھایا تھا نا مجھے. آپ کا آنچل پیچھے سے ایک آنچل ادھر جا رہا ہے اور ایک آنچل ادھر جا رہا ہے. تو یہ اگر ٹیچر ہی کا ٹائر ٹھیک نہیں ہے، ٹیچر کا گیٹ اپ، ٹیچر کی گفتگو، ٹیچر کا ہنسنا، اور بچہ اسے دیکھ رہا ہے. مجھے آج تک اپنی ٹیچرز یاد ہیں، اپنی پرنسپل یاد ہے، اس کا بولنا یاد ہے، بات کرنا یاد ہے. تو اچھی چیز بھی یاد رہ جاتی ہے اور بری ٹیچر بھی یاد رہ جاتی ہے، بلکہ بری ٹیچر زیادہ یاد رہ جاتی ہے. میتھس کی ہوں گی. اچھا، میتھس کی ٹیچرز پہلے زمانے میں بہت سخت ہوتی تھیں. میں نے اب دیکھا ہے میتھس کی ٹیچرز بھی، بھائی اگر ان کے اندر بھی کوئی اسٹیٹکس ہے، کیوں نہ وہ بچوں سے کبھی کہیں کہ چلو آج ہم میتھس نہیں کرتے کیونکہ ٹف سبجیکٹ ہے، تو چلو آج کوئی اسٹوری ٹیلنگ کرتے ہیں. وائی ناٹ؟ دیکھیں ٹیچنگ کرنے کے بھی بہت سے طریقے ہیں کہ آپ بچے کو کیسے کہاں لے کے چلے جائیں نا. علیمہ جی، تعلیمی اداروں میں جہاں اور آپ کو خامیاں نظر آتی ہیں، وہاں پہ ایک جو بہت ہی خوفناک پرابلم ہے وہ ہے منشیات کا استعمال، اور مختلف قسم کے منشیات جو کہ اگر بچے استعمال کر رہے ہیں، اسکول کے اندر ہیں، تو اسکول سے باہر جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ان تک رسائی ہوتی ہے. آپ کیسے ٹیکل کرتی ہیں اپنے اسکول میں؟ یہ بہت بڑا مسئلہ آن پڑا ہے
اور پاکستان میں ہر دوسرے اسکول میں یہ مسئلہ ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمارے اسکول میں اور تمہارے اسکول میں، یہ ہر جگہ ہے. لیکن دیکھیں یہ کیوں ہے، یہ ریلیٹڈ ہے بہت سی چیزوں سے. بچوں میں جو ذہنی تنہائی ہے، ذہنی جو ان کی تنہائی ہے، اس نے ان کو ان چیزوں کی طرف مائل کرنا شروع کر دیا ہے. جو بچے ذہنی تنہائی کا شکار ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. پھر دوسرے بچے ان کے اوپر حاوی آتے ہیں اگر گھر کے ماحول میں وہ کھلم کھلا بات نہیں کر سکتے پیرنٹس سے. یہاں پھر بات آ جاتی ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول کیا ہے، آپ کیا ذہنی تنہائی کا شکار ہیں. پھر بچے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی کا دوسرا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ڈپریشن ہوتا ہے. بلکہ سم ٹائمز پہلا مرحلہ ڈپریشن ہوتا ہے اور پھر منشیات کی طرف بچے آ جاتے ہیں. کہیں کہیں وہ شو مارنے کے لیے، کہیں کہیں وہ ایک دوسرے سے امپریس ہو کے کر رہے ہوتے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. جہاں تک تم نے پوچھا میں کیسے ٹیکل کر رہی ہوں، تو ہمارے اسکول میں کیونکہ مڈل کلاس کے بچے ہیں جن کے ماں باپ پڑھے لکھے شرفا گھرانے کے ماں باپ، لیکن بچے اسی ماحول میں ہیں تو ان پہ اثر انداز ہوتی ہیں چیزیں اور ہمیں اس پہ بہت نگاہ رکھنا پڑتی ہے. وہاں میں پیرنٹس سے بہت رابطے میں رہتی ہوں اور میرا طریقہ یہ ہے کہ میں بچوں کی خود بھی بہت کاؤنسلنگ کرتی ہوں. دیکھیے بچے سے بات کریں، اس سے کھل کے بات کریں. کیوں تمہیں یہ چیز اٹریکٹ کری، کیا وجہ ہے، تمہیں کیا چیز بادر کر رہی ہے، کیا چیز پریشان کر رہی ہے. اور پھر میں نے بہت سوچ کے یہ اندازہ لگایا کہ اگر آپ بچوں کو ان کی کسی بھی جو بھی ان کے اندر صلاحیت ہے اس میں آپ مصروف کر دیں. دیکھیے مسرت، خالی ذہن جو ہے وہ شیطان کا گھر کہلاتا ہے اور یہ بالکل صحیح ہے. آپ مصروف کریں بچے کو. دوسرے آپ اس کو اپنے دل کے قریب کریں. ماں باپ بھی اس کے ساتھ اتنی دوری اختیار نہ کریں. میں نے تو جتنے کیسز بھی ڈیل کیے یا میں نے بات کی، یا الحمدللہ اتنے برے حالات نہیں ہیں پھر بھی، لیکن اگر میں نے بات کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بچہ کسی سے کہہ نہیں پا رہا. پھر اگر ماں باپ کو، یہ ماں کو اندازہ ہو رہا ہے باپ کے ڈر کے مارے وہ چھپا رہی ہے. ایک تو ماں باپ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بچے پہ بہت اثر انداز ہوتا ہے. ماں چھپا رہی ہے باپ سے، رزلٹ چھپا رہے ہیں کہ باپ ناراض ہو جائیں گے. پھر یہ کہ جو کچھ بچہ کر رہا ہے بچے سے کہا جا رہا ہے تم بہت برے ہو. بیٹھ کے بات کریں، پوچھیں، اس سے کھل کے بات کریں، اسے ٹائم دیں. باہر کی دنیا میں باپ اپنے بچوں کو اکیلا بھی لے کے جاتے ہیں. یہاں تو جب تک خالہ ممانی چچی سب کا گھرانہ نہ کھانا کھائے اور باہر بھی گھومنے جائیں تو 10 لوگوں کے ساتھ جائیں. یہ بھی ایک تصور ہونا چاہیے کہ بھئی بچے کو لے کے ہم کہیں جا رہے ہیں اکیلے. باپ لے کے جائے، بچے سے بات کرے بیٹھ کر. یہ سارے جو تصورات ہیں ہمارے ہاں یہ تو مغربی کہلاتے ہیں. لیکن مغرب کا طریقہ زندگی اپنانے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن جو اچھی باتیں ہیں وہ بھی ہمیں اپنانا چاہیے. میں بچوں سے بالکل مایوس نہیں ہوتی ہوں مسرت. میں بار بار یہ کہتی ہوں بچے بہت پیارے ہیں، ہم سے بہت آگے ہیں. انہیں وہ دنیا نظر آ رہی ہے جو ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچی تھی. یہ وہ کچھ سوچ رہے ہیں جو ہم نے ابھی سوچا بھی نہیں ہے. ان کا دماغ بہت آگے ہے. ان کے ساتھ ساتھ آپ کو چلنا ہوگا. دیکھیے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کے بال بنانا ہے، اس کو نہلانا ہے، اس کو ہوم ورک کرانا ہے. جب بچہ ٹین ایج میں آ جاتا ہے، ماں آئی ڈو اٹ، ماں چل میں کر لوں گا، ٹھیک ہے نا، وہ پھر آپ کے پاس نہیں ہوتا. انڈیپینڈنٹ ہو تو 7 سال تک تو آپ بچے کو، 13 سال تک تو آپ نے دیکھا ہی نہیں. صرف آپ اس کو نہلانے دھلانے ہوم ورک کرانے تک محدود ہو کر رہ گئے. پتہ ہی نہیں ہے بچہ کس طرف جا رہا ہے. کیا یہ بچہ جو ہے اس کی صلاحیت کو میں کہیں نکال کے باہر کھڑا کر دوں؟ جب وہ بچہ ٹین ایج میں آ گیا اور وہ کسی طرف نکل گیا تو اب آپ واویلا کر رہے ہیں کہ یہ جو میرا بچہ ہے یہ نہیں کر رہا، وہ کر رہا ہے. اس کو آپ کو 6-7 سال کی عمر سے دریافت کرنا ہے. بچے کو دریافت کرنا چاہیے. ڈسکور کریں. ماں باپ بھی ڈسکور کریں، اساتذہ کا بھی کام ہے، اسکولوں کا بھی کام ہے. مسرت یہ ایک جنگ ہے اور ایک محاذ ہے جس پر ہمیں یعنی پیرنٹس کو، ٹیچرز کو ایک ساتھ جنگ لڑنا ہے اور اپنے اس بچے کو بچانا ہے. تو اس کا میری ناقص رائے میں جو بھی چھوٹی موٹی عقل کام کرتی ہے، میں یہ سمجھتی ہوں جو میرے والدین نے کیا کہ بچوں کو کسی بھی صلاحیت میں مصروف کر دینا جو اس کے اندر صلاحیت ہے. آپ دریافت کریں اس کی اسکلز کو. اگر وہ اسپورٹس میں ہے ڈال دیں اسے اسپورٹس میں. اگر وہ رائٹنگ کرتا ہے، جو بھی کام ہے، جو بھی صلاحیت ہے، اس کو اس کے اندر ڈال کے اور اس کو سیکل کریں، اس کو چمکائیں، اس کو آگے لے کے چلیں. یہی ایک طریقہ کار ہے جس سے آپ اپنے بچوں کو
بیرونی دنیا کے ان اثرات سے بچا سکتے ہیں، اس کی اندر کی دنیا کو آپ روشن کر دیں. اس کے اندر دیکھیں شناخت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، آپ بھی جانتی ہوں، میں بھی جانتی ہوں. جب آپ کو کوئی کہتا ہے نا بہت اچھا گاتی ہیں، بہت اچھا بولتی ہیں، بہت اچھا کام کر رہی ہیں، دیٹ از دا تھنگ. جب آپ کی کسی صلاحیت کی تعریف ہوتی ہے نا تو آپ اور اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اے بھائی بہت اچھا بولتی ہیں، اور اچھا بولنا ہے. بہت اچھا کام کر رہی ہیں مسرت، تو اور اچھا کام کرنا ہے. تو آپ کے پاس چیلنجز ہی بدل جاتے ہیں، آپ کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے، آپ کی زندگی کا پورا سلسلہ مختلف ہو جاتا ہے، آپ کو کچھ اور آسمان نظر آتے ہیں. علیمہ جی، مجھے ایک چیز ذہن میں یہ آ رہی ہے کہ جب آپ کسی بچے کی صلاحیت کو جج کرتی ہیں، آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں، اگر پیرنٹس اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہوں، ہاں بالکل، یہ اچھا اور سوال ہے. یہ بھی کہ اس سے تم کرو گے کیا آگے، تو اس صورت میں وہ بچہ پھر اسی دلدل میں دھس گیا. بہت اچھا سوال ہے مسرت آپ کا، بالکل آپ نے صحیح کہا. میرے پاس تو ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں اور اسکولوں میں بھی ہوتے ہوں گے کہ بچے کو آپ یہ ایکٹیویٹی مت کروائیں، ہم اس سے کیا فائدہ ہوگا. بھائی فائدہ یہ ہوگا کہ بچے کا دماغ روشن ہوگا، اس میں خود اعتمادی آئے گی. میں تو چاہتی ہوں ہر بچے کو ہر اسمبلی میں موقع دیا جائے کہ وہ اسٹیج پر آ کر بات کرے. پبلک اسپیکنگ، آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنا، بات سننا، کنونس کرنا، گفتگو کرنا، اپنی کسی بھی صلاحیت کو آ کے پیش کرنا. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہم کہیں سے جائیں آئیں اور لوگ کہیں کہ آپ اچھا کرتے ہیں تو ہم اور زیادہ اچھا کرنے کی کوشش کریں گے. تو ایک تو یہ اس کو حوصلہ دیتی ہے یہ چیز بچے کو، ورنہ وہ بچہ اپنے اندر بند ہو جاتا ہے. بہت سے میرے اسٹوڈنٹس ہیں جن سے میں جب بات کرتی ہوں، میری ان سے بہت گفتگو ہوتی ہے اور میں ان سے کہتی ہوں گفتگو میرے تمہارے درمیان ہے. جب وہ کھل کے مجھ سے بات کرتے ہیں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہاں کہاں بہت اچھی شاعرہ ہے، شعر لکھ رہی ہے. اور آج بھی، یعنی یہ تو 1947 کا سنتے تھے کہ وہ ہماری جو بہت ہی اچھی ایک شاعرہ تھی، انہوں نے کہا کہ میں تکیے کے اندر چھپا کے شعر لکھا کرتی تھی کہ کہیں والدین کو پتہ نہ چلے. آج ہم 2024 میں بیٹھے ہیں، وہ بچی مجھ سے کہہ رہی ہے میری امی کہتی ہے اگر تم نے شعر لکھا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی. وہ ڈری ہوئی ہے بچی، ٹھیک ہے نا، اور اس کے اندر آمدار ہو رہی ہے. وہ تو ایک صلاحیت ہے، وہ تو ابل رہی ہے. تو آپ اس کو، اگر آپ ابال کو نہیں روکیں، پریشر کوکر کو اگر آپ صحیح سے اس کا پریشر نہیں نکالیں گے آہستہ 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 تو پھٹ جائے گا وہ. تو بچے کا دماغ آپ پریشر کوکر کی طرح پھاڑ رہے ہیں. تو میں کہتی ہوں اتنا آسان ہے یہ کہ بچوں کو ماں باپ ان کی صلاحیتوں کے مطابق کسی کام میں مصروف کر دیں، بس اتنا کر دیں. اور اگر اسکول میں کوئی بھی ایکٹیویٹی جو تعلیم کے سے تعلق رکھتی ہے، کوئی بھی کسی قسم کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اس میں وہ شامل کرنے کی اجازت دیں بچوں کو. میرے پاس آتے ہیں پیرنٹس، عجیب سا سوال ہوتا ہے میوزک ٹیچر کیوں ہے آپ کے ساتھ؟ میوزک ٹیچر، ہمارا بچہ میوزک. بھائی میوزک تو انسان کے اندر ہے، پوری کائنات میں میوزک ہے، آپ کہاں کہاں سے نکالیں گے؟ چڑیوں کا چہچہانا، پتوں کا سرسرانا، جھرنوں کا بہنا، سمندر کی لہریں، سب کائنات میوزک پہ چل رہی ہے، لہریں. آپ کہاں کہاں سے روکیں گے؟ لیکن جو انسان کے اندر میوزک ہے اس کو اگر آپ روک دیں گے تو پھٹے گا وہ بچہ. تو آپ اس کا دماغ پھاڑ رہے ہیں، پھر وہ دیگر چیزوں پہ جاتا ہے، آپ کہتے ہیں بچہ غلط ہو رہا ہے. یہ بات ہے. سر علیمہ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ تعلیم جو کہ مطلب اور صلاحیت اس دونوں کو مل کے جو ہے وہ آپ ایک بچے کی ایک ساتھ آپ گون دیں، پھر آپ دیکھیں وہ کہ انسان بچہ کیا مسرت بن جاتا ہے. میں آپ کی یہ کاٹ دیں بھائی، محبت آ گئی. علیمہ جی، بس ایک آخری میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا. آتا ہے تو بہت سارے سوال ہیں آپ کے ساتھ، لیکن ایجوکیشن سسٹمز جیسے تھوڑا سا پہلے بھی ہم نے اس کو ٹچ کیا، ڈفرینٹ طرح سے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کو کوپ کرنے کے لیے، یعنی کہ پہلے جو کنونشنل سسٹم تھا، روایتی تھا، پھر آپ کو پتہ ہے لیول او لیولس کے اوپر بات آنی شروع ہو گئی، اب آئی بی سسٹم آ گیا ہے. ہمارے بچے ان پریشرز کو یا آپ کے خیال میں برداشت کر سکیں گے نمبر 1، اور اگر نہیں کر سکیں گے تو ہم اس کو کیسے انٹیگریٹ کریں؟ مسرت، بچے میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ میں اور آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. یہ بس اس طرح ہوتا ہے جیسے آپ کوئی شیشہ رکھیں اور اس میں سے سورج کی کرنیں نکالیں تو 7 روشنیاں پھوٹ پڑتی ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا اس کے اندر 7 روشنیاں ہیں. بچہ
کمال کا دماغ رکھتا ہے. اس کو سیکل کرنا, صاف کرنا, چمکانا, اس شخصیت کو نکھارنا, یہ سب اسی طرح ہے جیسے آپ ایک بیج ہے, اس بیج کو آپ ادھر لا کے رکھیں تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھئی اس میں سے کیا نکلے گا, میں کہوں درخت نکلے گا نا. لیکن کیا اگر بیج اس میز پہ آپ رکھ دیں گی تو کیا درخت بن جائے گا وہ؟ نہیں. آپ کو اس کو تمام عوامل دینا پڑتے ہیں. آپ کو اس زمین میں ڈالنا ہوگا, مٹی, پانی, حرارت, روشنی. جب سب چیز مل جاتی ہے تو زمین کا سنگلاخ سینہ چیر کر ایک کوپل باہر آ جاتی ہے. اسی طرح بچہ جو ہے وہ خود اپنے اندر سب رکھتا ہے, پر اس کو سب کو وہ عوامل ملنا چاہیے اس کو. تو کیا ہوتا ہے, ماں باپ, فیملی, پھر اس کے بعد اسکول, دوست ہے باپ. میری والدہ کہتی تھی نا کہ صحبتیں ہم نشیں اثردار. آپ کے دوست وہ چنتی تھیں ہمارے دوست, لیکن اب بچے خود منتخب کرتے ہیں کیونکہ ماں باپ کہتے ہیں دوستوں کے پاس کیوں جا رہے ہو. تو 7 سال کی عمر جو میں نے آپ سے کہی, اس عمر سے لے کے اس بیچ کو وہ تمام لوازمات چاہیے. جب آپ اس کو تمام لوازمات دے دیں گے پھر اس کی صلاحیت باہر پھوٹ کے نکلے گی. لیکن اگر آپ اس کو ویسے ہی پڑا رہنے دیں گے اور پھر اچانک آپ ایک دن کہیں گے کہ یہ کیا غضب ہو گیا. یہ جو مسرت آپ نے ابھی سوال میں اپنے مختلف تعلیمی نظام کی بات کی تھی, دیکھیں نظام کوئی برا نہیں ہوتا. نظام جب بنتا ہے وہ نظام اچھا ہی ہوتا ہے. بڑی ریسرچ کے بعد بنتا ہے, بہت دماغوں کے بعد بنتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے میٹرک سسٹم تھا, پھر باہر سے ایک سسٹم آ گیا او لیول, اے لیول. وہ ان کے سسٹم اور نظام کے مطابق بہت سوٹیبل تھا. جب یہاں آیا تو سمجھنے میں ٹائم لگا, لیکن وہ نظام یہاں مرج کر گیا. اس کے بعد پھر اور سسٹمز آ گئے. نظام کوئی خراب نہیں ہے, تعلیمی نظام بالکل غلط نہیں ہوتا. وہ بھی کتاب پڑھا رہے ہوتے ہیں, یہ ہمارے ہی دماغ کا خناس ہے. ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے, وہ غلط ہے. میٹرک کرنے والا بچہ یا اردو میڈیم میں پڑھنے والا بچہ بھی اتنا ہی کانفیڈنٹ ہوتا ہے, بلکہ زیادہ ہوتا ہے میری نگاہ میں. وہ بچہ بڑا سروائیو کر کے آیا ہوا ہوتا ہے. یہ جو بچے ہوتے ہیں نا, جو آپ کہہ رہی ہیں گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں یا چھوٹے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, یہ سروائیول کی جنگ سے آتے ہیں. ان کے اندر تو دماغ ہی کچھ اور ہوتا ہے. انہیں ہر چیلنجز کا مقابلہ کرنا آتا ہے. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں بڑی مشکل سے اسکول جانا ہے, بس میں بیٹھنا ہے, بس میں جا کے کس طرح ہم بیٹھیں گے, پھر ہم کس طرح اتر کے پیدل اسکول تک جائیں گے. یہ بچے بڑی بڑی ویگوز میں نہیں جا رہے ہوتے ہیں. مائنڈ یو تو ہمارے یہاں جو 2 طبقات کی جنگ ہے, وہی 2 طبقات کی جنگ ہمارے تعلیمی نظام کی جنگ ہے. لیکن پھر میں یہ کہوں گی, چاہے وہ بچہ ایک اردو کی کتاب پڑھ رہا ہے, وہ انگلش کی کتاب پڑھ رہا ہے, وہ انگلش بول رہا ہے, اردو بول رہا ہے, سارے نظام, ساری زبانیں اچھی ہیں. کسی زبان میں خرابی نہیں, کسی نظام میں خرابی نہیں. بس اسے بہتر طریقے سے اس بچے تک منتقل ہونے کی ضرورت ہے, جس میں پیرنٹس, پھر میں کہوں گی ٹیچرز, بچہ ایک ٹرائنگل ہے, اس کے تینوں زاویے برابر ہونا چاہیے. تب کہیں جا کے وہ ایک کمال کا انسان بنتا ہے. آسان نہیں ہے آدمی کو انسان بنانا. بالکل. تھینک یو سو مچ عالیہ باجی, بہت شکریہ. آج کی گفتگو سے پھر ہم نے یہ سمجھا کہ ہمیں اپنی تعلیمی نظام میں نیا طریقہ تعلیم جو ہے وہ انٹیگریٹ کرنا پڑے گا. 41% بچے گورنمنٹ اسکولز میں جاتے ہیں, 40% بچے پرائیویٹ اسکول میں, اور 19% بچے اسکولوں میں جاتے ہی نہیں ہیں. ہمارے لیے ایک نظام تعلیم کی ضرورت ہے, اور جس کے لیے والدین اور ریاست مل کر کام کر سکتے ہیں.